صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی محبت کے مستحق دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ ہی کی نسبت سے آخرت میں بھی ہم سب کو جمع فرما دیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ لبادہ دوستہ میں میرے اساتذہ گرامی، آپ حضرات کے سامنے اپنی زبان کو جنبش دینا اور حرکت دینا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن چونکہ آپ ہی کا حکم ہے، آپ ہی کی حکم کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں، اور مجھے موضوع بھی ایسا دیا گیا ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اچھوتا، بہت منفرد، اور ایک اعتبار سے بہت آسان اور ایک اعتبار سے بہت مشکل۔ آسان اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا حسن ہم سب کو کتابوں کے ذریعے پہنچا دیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا، اور مشکل اس لیے کہ صحابہ خود فرما رہے ہیں، اور جن صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ان کا حسن محفوظ کیا، ان کی تعداد انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے، اور وہ صحابہ خود ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آقا کریم کیسے ہیں؟ تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، ہم نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ میں جو انہوں نے حسن محفوظ کیا اور جو بتایا، خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دراصل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، ورنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا اور بغور دیکھنا یہ آسان نہیں تھا۔ جس طریقے سے آپ آفتاب کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی آپ کی آنکھیں۔ آپ آفتاب کو اس طریقے سے دیکھیں گے، کبھی کسی چیز کا سہارا لے کر دیکھیں گے، آپ آفتاب کو آسانی سے دیکھ نہیں سکتے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن تو 14ویں کے چاند سے افضل اور آفتاب چاش سے بدر جہاں بہتر ہے، اور کائنات کی جلوہ سامانیوں میں جو رنگ و روپ اور حسن و سرور ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کا صدقہ اور آپ کے حسن کی زکوٰۃ ہے، جس کا یقین ہر صاحب ایمان کو ہے۔ الغرض نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کے لیے، آپ کی توصیف اور آپ کا حسن بیان کرنے کے لیے علم محدود، زبان عاجز، کاغذ اور قلم قاصر ہے۔ اس کو کسی نے کہا قلم میرا عاجز، زباں میں قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب
وہ امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو ایسا ہے، ہزار بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ہزار بار اپنی زبان کو دھو لیا جائے عنبر سے، گلاب سے، تمام طریقے کی خوشبوؤں سے، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنی زبان سے ہم لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے ادبی کر دی۔ ہزار بار بھی دھوئیں گلاب مشک سے ہم، تیرا نام کہاں اور یہ مشت خاک کہاں، بہت ہے دل میں تمنا کہ اڑ کے جا پہنچوں، تیرا دیار کہاں اور یہ مشت خاک کہاں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آقا کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ جو آقا کو کسی حد تک دیکھ پاتے تھے وہ دو صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہم صلی علی وزیرین محمد۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی مدفون ہے۔ راوی کہتا ہے وہ دو صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر پاتے تھے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اللہ رب العزت نے کائنات کی نظروں سے چھپایا ہے، ورنہ ہماری آنکھیں، ہماری نظریں اس قابل نہیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکیں۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں جو آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، دراصل میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا ہے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا ہوں، انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قصیدہ، بڑا سارا قصیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھ دیا۔ شاعر تھے، شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن بڑے ہی نپے تلے الفاظ کے ساتھ، نہ اتنا بڑھایا جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا ہو۔ واقعی وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال میں اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، شمائل ترمذی میں ان کی روایت بھی آتی ہے، اور چونکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت اس لیے ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے صحابہ سے روایت مروی ہے آپ کے حسن پر، آپ کے جمال پر، آپ کے اوصاف پر، آپ کی ذات پر، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو آپ نے حسن بیان کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اس واسطے یہ موضوع بڑا مشکل ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نظروں کی، میں نے جو ہے ہاتھ رکھ کر اوٹ سے دیکھتا تھا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت پستہ قد تھے، کیسے تھے؟ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، بلکہ درمیانہ قد تھے، میانہ قد تھے، لوگوں میں، اپنی قوم میں درمیانہ قد تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی تھا، بہت سارے صحابہ قد میں، ہائٹ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے نکلتے ہوئے ہوں گے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو کسی صحابی کی ہائٹ اور ان کا قد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ جاوید معجزہ تھا۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ۔ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حلیہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام
درمیانہ قد سے کچھ زیادہ تھے، اور جو قد آور شخصیت ہوتی ہیں اور لمبائی جسے کہا جاتا ہے اس سے تھوڑے کم تھے. آگے فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبْتِ كَانَ جَعْدًا بِالرَّجِلِ. فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال کیسے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے کہ بدصورت معلوم ہو، اور نہ بہت زیادہ اسٹریٹ تھے بالکل سیدھے. پھر کیسے تھے؟ کانا جعدم بالرجل غالباً او کما قال علی رضی اللہ عنہ. بہرحال کچھ گھنگریالہ پن لیے ہوئے تھے. بالوں میں کچھ گھنگریالہ پن لیے ہونا یہ حسن کی علامت ہوتی ہے. نہ تو بالکل گھنگریالے بال حسن کی علامت ہوتے ہیں، نہ بالکل اسٹریٹ اور سیدھے بال حسن کی علامت ہوتے ہیں. ہلکی سی کشیدگی لیے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْسَمِ. کیسا تھا چہرہ، کیسا تھا بدن. وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا بدن مبارک، وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطَحَّمِ، بہت زیادہ گوشت سے پر نہیں تھا، بہت موٹے نہیں تھے، تون نکلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ سینہ اور پیٹ برابر تھا، کٹھیلا بدن تھا، ٹھوس تھے. وَلَا بِالْمُكَلْسَمِ، اور نہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ آپ کے چہرے سے گوشت لٹک رہا ہو. بعض حضرات کا چہرہ یا تو بالکل پتلا ہوتا ہے یا پھر گوشت سے اتنا پر ہوتا ہے کہ کھال لٹک رہی ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں تھا. کیسا تھا؟ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، بلکہ کچھ لمبائی لیا ہوا تھا، بالکل گول نہیں تھا. امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے، کہ گول چہرہ او کی طرح، بالکل او کی طرح گول چہرہ بے وقوفی اور جہالت کی علامت ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کر دوں، ایسا ضروری نہیں کسی کا گول چہرہ ہو تو ایسا ہو ہی، ایسا ضروری نہیں. کوئی شخص اپنے اوپر نہ لے، چونکہ نبی علیہ السلام کا حسن بیان ہو رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے موسٹ آف دیم کہ گول چہرہ جہالت کی علامت ہوتی ہے. بہت بڑے امام کا یہ کہنا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل گول چہرہ نہیں تھا، بلکہ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ. تدویر کہتے ہیں کتابی شکل کو، کتابی شکل کو، جو کچھ لمبائی لیے ہوئے تھا، بھرا ہوا تھا. ایسا بھی بھرا نہیں تھا کہ گوشت سے لٹک جائے. آگے کیا فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن. یہاں رک کر ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کا حسن اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا تھا. بر صغیر پاک و ہند کی مشہور و معروف شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رہے، یہ روایت ابن ماجہ میں 6 طرق سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے نبی علیہ السلام کو ہی خواب میں دیکھا. چونکہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، ہماری آپ کی تو شکل میں آ سکتا ہے، بلکہ ہم ہی شیطان بن کے آ سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں شیطان روپ دھار کے نہیں آ سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، عرض کیا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی نے کہ حضرت کہ آپ کا ارشاد ہے کہ آپ کا حسن نمکین ہے اور آپ کے بھائی کا حسن میٹھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا ہے. لیکن ہوا تو یہ کہ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، پوری عربی عبارت ہے، اللہ رب العزت نے
اپنی غیرت کی وجہ سے، چونکہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو تم لوگوں کی، مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی محبوب ہو، بھائی غیرت مند شوہر، ایک مثال دے رہا ہوں میں، مثال کو ضروری نہیں کہ پوری مثال وہیں منطبق کر لی جائے، سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ غیرت مند شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کو پردے میں رکھے، اس کا پردہ کرائے، اس کے حسن کا چرچا نہ کروائے۔ اور جو بے غیرت ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے، آؤ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پلائیں، بتاؤ چائے کیسی تھی، آؤ بیگم ذرا آنا، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے غیرت ہوتا ہے، دیوس ہوتا ہے۔ اور غیرت مند شریف شوہر وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کا پورا تک نہ دکھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اللہ نے اپنی عطا کی حد کر دی، اللہ نے اپنی عطا کی حد کر دی۔ کون دیتا ہے محبوب اپنا؟ کون دیتا ہے بھائی محبوب اپنا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، لیکن ان کے حسن کو ہم سے چھپا لیا۔ حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یہ عشق کی بات ہے، یہ اس میں فتوے نہیں دیے جائیں گے، یہ عشق کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو 70,000 پردوں میں اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا، 70,000 پردوں میں اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا۔ بہرحال تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا، اور اس پر جو ہے یہ جو ان کا اشکال تھا، اس کا اشکال کیا تھا؟ ادھر تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، ادھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یہاں پر مردان حرم، سر کٹاتے ہیں یہاں پر مردان حرم۔ دیکھیے وہاں کٹی، بے ساختہ کٹی انگشت زنا، اور کس کی؟ عورتوں کی انگلیاں کٹی، کاٹی نہیں کٹی، اور یہاں پر کٹاتے ہیں کون؟ مردان حرم۔ اور تب نہیں کٹاتے، اب بھی کٹاتے ہیں، اب بھی کٹاتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر چکے، اب بھی ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ان کی شان پر، ان کی بات پر اپنا سر مبارک، اپنا سر جو ہے کٹانے کو تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ بہرحال سر کٹاتے ہیں یہاں پر مردان حرم۔ میں عرض کر رہا تھا اب یزو مشرب، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں آگے، اب یزو مشرب، اب آگے بات آ گئی رنگ کیسا تھا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ رنگ کیسا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اب یزو مشرب، چونے کی طرح سفید تھا نہیں، بلکہ مشرب، اس میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن چونے کی طرح سفید صرف نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی ملی ہوئی تھی، اور اتنی سرخی ملی ہوئی نہیں تھی کہ پورا چہرہ لال ہو جائے، جیسے ابو لہب کا لال تھا، انگارہ، لہب کے معنی بھی غالباً انگارے کے آتے ہیں، انگارے کے، اسی مناسبت سے ابو لہب کا نام پڑا۔ تو ایسا بھی لال نہیں تھا، سفید تھا اور اس پہ سرخی ملی ہوئی تھی۔ اب یزو مشرب ہوئی، آگے فرما رہے ہیں ادعج العینین اہدب الاشفار، سبحان اللہ، ادعج العینین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کے لیے پوری شمائل میں 7 الفاظ آئے ہیں، ادعج، اہدب، احور، اسی طریقے سے انجل، ابرج، اشکل، یہ 7 الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف آنکھوں کا حسن بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الگ الگ روایات میں حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ادعج العینین، کیسی تھی آنکھیں؟ اگر میں ان 7 الفاظ کا ترجمہ کروں سیدھی سی زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اور آپ مان لیں گے، اس ترجمے کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں ایسی آنکھیں کسی کو عطا ہی نہیں کی، ایسی آنکھیں کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ادعج العینین، کیسی آنکھیں؟ لمبی آنکھیں، موٹی آنکھیں، روشن دار آنکھیں، اور سرخ ڈورے آنکھوں میں، سفیدی میں سفیدی، پتلی میں سیاہی،
ایسی آنکھیں. آگے اہدب الاشفاری، پلکیں لمبی دراز نوکدار. ادعج العینین اہدب الاشفاری. آگے فرما رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتے ہوئے، شأن الکفین والقدمین، شأن الکفین، بلکہ اس سے پہلے فرما رہے ہیں شأن. بہرحال مجھے ایک لفظ جو ہے چھوٹ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا. شمائل ترمذی میں یہ سمجھ لیجئے عربیت کی جان ہے، ایسے الفاظ ہیں گے. شأن الکفین والقدمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں بھرے ہوئے تھے، پیر مبارک قدم مبارک گوشت پر تھے. ایک شاعر کہتا ہے وہ اگر پردے میں روپوش رہیں، وہ اگر پردے میں روپوش رہیں تو کسے ہوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دیں تب تو بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہیں، وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرات صوفیہ جو فرماتے ہیں کہ 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا تھا آپ کے حسن کو، اس شعر نے اس کا مقصد بیان کر دیا، اس کا مطلب بیان کر دیا. آگے فرماتے ہیں اذا مشى تقلع كانما ينحت في صبب واذا التفت تفت معا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک اٹھاتے چلتے تو دیکھیے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. تقلع كانما ينحت في صبب، مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے، جلدی جلدی چلتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ فراز سے نشیب میں اتر رہے ہوں، فراز سے نشیب میں اتر رہے ہوں، کسی ڈھلان میں اتر رہے ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چال کو اپنانے کے لیے ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہم تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کی اس سنت سے ہم قریب ہو جائیں گے. کیا ہے پہلا کام؟ مرگلی چال نہیں چلنی ہے، قدم مضبوطی سے اٹھانا ہے. ہمارے ہاں جو بہت جتنا بڑا حضرت ہوگا وہ اتنا آہستہ چلتا ہے، وہ اتنا آہستہ چلتا ہے بھائی. تو بہرحال مضبوطی سے قدم اٹھانا ہے اور جلدی چلنا ہے، اور اس انداز سے چلنا ہے جیسے ڈھلان میں اتر رہے ہوں. ڈھلان میں جب اترتا ہے آدمی تو ظاہر سی بات ہے جلدی جلدی اترتا ہے. اور تیسری چیز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار مبارک میں تھی، وہ تھی نظریں نیچی رہتی، نظریں نیچی رہتی. حیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں تھی. بہرحال اس سے آگے چلیے. بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مونڈوں کے درمیان خاتم النبوہ مہر لگی ہوئی تھی. وہو خاتم النبیین، اور وہ سلسلہ نبوت ختم کرنے والے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پادری کے پاس تھا. وہ پادری جو پیشن گوئی جنہوں نے کر رکھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، ان کے پاس رہتے تھے، خدمت کرتے تھے. چنانچہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا وہ کہنے لگا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے. چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ پیری مریدی آج کی نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے. لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے، یہ تو چیز بہت پہلے سے مل رہی ہے ہم کو. چنانچہ گویا کہ وہ مرید تھے ان پادری کے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے جو ہے اللہ اللہ کی ان کے پاس ضربے لگایا کرتے تھے. گویا کہ طبیعت میں سالمیت پہلے ہی سے تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی. چنانچہ جب اس پادری کے انتقال کا وقت آیا تو پادری سے کہنے لگے آپ تو جا رہے ہیں، ہم کس کے سہارے رہیں گے، بتائیے ہم کہاں جائیں گے. تو پادری کہنے لگے کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تمہیں اس کا صلہ تو ملنا چاہیے، لہذا تم یثرب چلے جانا، وہاں پر ایک نبی ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں چلے جانا، ان کی صحبت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان نبی کو میں پہچانوں گا میں کیسے. تو وہ راہب، وہ پادری کہنے لگے کہ 3 علامتوں سے پہچان لینا. پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے.
دوسری علامت تو یہ ہے وہ ہدیہ رد نہیں کریں گے. تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ بھی ہجرت کر کے جو ہے یثرب چلے گئے. یثرب جانے لگے تو ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے. چنانچہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، غریب تھے، تو قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں قافلے والوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بیچا بھی تو مدینے میں بیچا. انہوں نے مجھ پر یہ احسان اور کیا. چنانچہ میں ایک عیسائی کے باغ میں چلا گیا، وہاں پر اس کی باغ کی خدمت کرنے لگا، کھجوریں توڑتا اور اس کو اکٹھا کرتا وغیرہ وغیرہ. چنانچہ ایک مرتبہ آواز سنائی دی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. یہ آواز سنائی دی، ہوائیں چل رہی تھی، پتہ چلا وہ نبی آ گئے. اب میں کھجوروں کا ٹوکرا چھوڑ کر بھاگا. میرے مالک نے یہ سمجھا غلام بھاگ رہا ہے. اس نے مجھے پکڑا. میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیجیے، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے، میرا دل کسی اور کا غلام ہے. چنانچہ وہ وہاں سے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجوریں پیش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کر دی. ایک علامت پوری ہوئی. پھر کچھ دن بعد وہ لوٹے اور کچھ دن بعد ہدیے کی کھجوریں لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیۃً کھجوریں پیش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں قبول فرما لی. 2 علامتیں پوری ہو گئی. اب تیسری علامت رہ گئی تھی. وہ بیچارے بڑے بے چین، یہ تیسری کیسے پوری ہو؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی آواز میں کشش، آپ کی آواز میں نغمگی اور آپ کی آواز میں رعب. ام معبد رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں رعب اور دبدبے کے ساتھ نغمگی تھی. آواز میں نغمگی ہو تو رعب نہیں رہتا، رعب ہو تو نغمگی نہیں رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں دونوں تھی. تو وہ جھجک رہے تھے. تیسری یہ علامت پوری نہیں ہوئی. وہ اپنے باغ میں چلے گئے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بنفس نفیس خود تشریف لائے. ہوائیں چل رہی تھیں اور ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی اچھی طرح اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. ہوائیں چل رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، کہیں سے وہ مہر نبوت مجھے دکھائی دے جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے علم ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ چادر ہٹا دی اور کہا کہ سلمان تم کیا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پادری نے جو بتایا تھا وہ تیسری علامت دیکھو پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. سبحان اللہ، وہ تیسری علامت بھی یہاں پوری ہو گئی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو شرح صدر پوری طرح ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے. ایسا حسن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اماں آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ آئی اور کہنے لگی آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے تو ہاشمیوں کو دیکھا ہے، تو نے تو قریشیوں کو دیکھا ہے، تو نے تو اپنا علاقہ دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ. میں تو جو ہے قبیلے جاتی ہوں، بستی جاتی ہوں، قریہ جاتی ہوں، شہر جگہ جاتی ہوں، دور جاتی ہوں، ایسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. پیچھے سے عبد المطلب آئے اور کہنے لگے آمنہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا. ارے تم نے دیکھا کیا ہے؟ تم نے تو چند علاقے، چند مخصوص زمانے، چند مخصوص بستیاں دیکھی ہیں، اس کے علاوہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے یمن جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، ایسا بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل علیہ السلام آئے. ارے حلیمہ، ارے آمنہ، ارے عبد المطلب، تم نے تو یہ زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو
میں تو آدم کو عرفات میں روتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں. مجھ سے پوچھو میں تو نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں. مجھ سے پوچھو میں تو ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں. مجھ سے پوچھو میں تو ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھ کر آیا ہوں. مجھ سے پوچھو میں اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھ کر آیا ہوں. تم نے تو آج کا زمانہ دیکھا, یہاں کا علاقہ دیکھا, میں نے تو جگہ جگہ کے علاقے دیکھے, میں نے ہر زمانہ دیکھا. ایسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا, ایسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ رب العزت خود فرما بیٹھے, اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب دیکھتے تب جب میں ایسا بچہ بناتا. میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین. آگے فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وَأَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھا, سب سے زیادہ سخی تھا. اور اوپر جو ایک چیز چھوٹ گئی وہ ہے جلیل المشاشی والقطدی. یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی. یہ میں آپ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مونڈے اور جوڑ مبارک بہت مضبوط تھے, موٹے تھے, اور آپ کے سینے مبارک میں والقطدی معمول سے زیادہ فاصلہ تھا, یعنی چوڑے سینے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ تھا, سینہ مبارک تھا, وہ بہت چوڑا سینہ تھا. تو بہرحال آگے وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ لوگوں میں جو ہے سچے تھے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب صادق اور امین تھا. آپ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ پر جو ہے بھروسہ کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے, اور آپ پر ہر طریقے سے وثوق کرتے تھے. آگے فرما رہے ہیں وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً. اور آپ سب سے زیادہ نرم مزاج تھے. اسی کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے یہ صحابہ آپ سے بدت جاتے, آپ کے پاس نہ آتے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً. آگے فرما رہے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا. اور آپ خاندانی اور نسبی اعتبار سے بھی بہت باعزت تھے. قریش کو اللہ رب العزت نے بہت عزت دی تھی, کعبے کی چاکری دی تھی, اور زمانہ جاہلیت میں وہ کعبے کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے. اس واسطے سے یہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان. اور وَمَنْ رَآهُ مُحَابَةً هَابَ بَدَاهَةً هَابَ. اور جب آپ کو کوئی یکایک دفعتاً ایک دم دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا, وہ مرعوب ہو جاتا. اور وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّ. اور جو آپ سے میل جول لگتا پہلے سے اور آپ کو جانتا پہچانتا, وہ آپ کو اور زیادہ محبوب بنا لیتا, آپ کا اور زیادہ محبوب ہو جاتا. یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور یہ الفاظ کم و بیش ہر روایت میں آپ کو ہر صحابی سے ملیں گے, ہر صحابی سے ملیں گے. وقت میں 5 منٹ کی اور اجازت چاہتا ہوں. ام معبد رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں. ایک مرتبہ ہجرت کا موسم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ام معبد رضی اللہ عنہ کا گھر پڑتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کچھ کھانے کو ہے. ام معبد رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہمارے ہاں کا معمول یہ ہے جب کوئی مہمان ہمارے ہاں آ جاتا ہے تو ہم اس کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہم اس کی خدمت کر کے رہتے ہیں. لیکن آج اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر آج کچھ بھی نہیں ہے. سائڈ میں کنارے ایک بکری کھڑی ہوئی تھی, بڑی لاغر سی بکری کھڑی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب اشارہ کیا. ام معبد رضی اللہ عنہ کہنے لگی میرا شوہر ریوڑ کو چرانے گیا ہے, اگر اس بکری میں جان ہوتی تو یہ بھی چرنے جاتی. اس بکری میں جان ہی نہیں ہے, دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس کی کھیری میں دودھ ہی نہیں ہے, اس کی ہڈی میں گوشت ہی نہیں ہے, گودا ہی نہیں ہے, کہاں سے دودھ آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مانگی کہ میں دودھ دو لوں اس کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہنے لگے تو ام معبد رضی اللہ عنہا سے پیالہ منگوایا. وہ بکری
جس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، کھیری سوکھی ہوئی تھی، گوشت جس کی ہڈیوں میں تھا نہیں، گودا بالکل تھا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہا، 1 برتن 2 برتن 3 برتن 4 برتن، سارے گھر کو جو ہے دودھ سے بھر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ چنانچہ ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ابو معبد رضی اللہ عنہ آئے، بس میں یہ واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئے تو کہنے لگے، جب انہوں نے چوکھٹ پہ نور دیکھا، چوکھٹ پہ انہوں نے روشنی دیکھی کہ ام معبد کون آیا تھا، بڑی روشنی ہے، گھر بڑا منور ہو رہا ہے۔ ام معبد کہنے لگی، نام تو پوچھنا بھول گئی تھی، ام معبد رضی اللہ عنہ کہنے لگی، ایک مبارک شخص آیا تھا اور اس نے اس طریقے سے ہماری بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا اور ہم کو بھی سیراب کیا، خود بھی سیراب ہوا، اور یہ دیکھیے اسٹاک میں رکھا ہوا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ اسٹاک میں رکھا ہوا ہے اتنا سارا دودھ۔ تو بہت ہی مبہوت ہوئے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھتا، میں نے ایک روایت میں پڑھا، ومن رآہ بداہتن ہابا، وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، جس نے نہیں دیکھا ہوتا ایک دم دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا۔ یاد رکھیں، خوف زدہ نہیں ہوتا، ہیبت آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب پڑتا، رعب میں، ہیبت میں اور خوف میں بڑا فرق ہے۔ خوف دل پر اس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے اور کچھ اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ تجلیات اترتی تھیں اللہ رب العزت کی، وحی الہی اترتی تھی، اس عظمت کی وجہ سے ان پر ہیبت تھی جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی، جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اور دیکھیے، علامہ سفیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے تعلق سے جو سنت پر عمل کرتا ہے، کہ فرماتے ہیں محبت فی قلوب البررہ، جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہونے لگتی ہے نیک لوگوں کی۔ اب دیکھیے، کوئی بڑے عالم دین آ جائیں، بڑے بزرگ آ جائیں، بعض لوگ جھجکتے ہیں، ہیبت طاری ہوتی، ڈرتے نہیں ہیں، ہیبت طاری ہوتی ہے ان پر، ہیبت آتی ہے، ارے ان کے پاس کیسے جائے، بات کیسے کریں ان سے، وہ ہیبت ہوتی ہے۔ چونکہ انہوں نے وہ تقوی اختیار کیا ہوتا ہے، وہ پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے، اس لیے کہنے سننے سے ذرا جھجکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہیبت، خوف نہیں ہوتا، چونکہ وہ ہیبت تھی۔ ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ابو معبد رضی اللہ عنہ کو حلیہ بتایا انہوں نے کہ مبارک ایسا تھا، بڑی طویل روایت ہے یہ بھی، اور ابو معبد رضی اللہ عنہ روز جب آتے ریوڑ لے کر اور کہتے کہ جب بھی وہ مبارک شخص آ جائے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے، روز شام کو یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ مبارک شخص ایسا تھا، ایسا اس کا حسن تھا، ایسے بال تھے، سینہ کشادہ تھا، روز باتیں ہوتی تھی، روز شام کو باتیں ہوتی تھی۔ اگر سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ روز شام کو ان کے یہاں محفل میلاد منعقد ہوتی تھی، روز شام کو ان کے یہاں محفل میلاد منعقد ہوتی تھی، حضور کا حسن بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان ہوتی تھی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا، ایک مرتبہ سودا سلف کے لیے، واقعہ بھی پورا نہیں ہوا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ام معبد رضی اللہ عنہ سودا سلف لینے کے لیے مدینے گئیں، سٹی میں، اندر بازار میں گئیں، تو ام معبد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا اور وہ بھی باتیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دکان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تجارت، کچھ لین دین کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کہنے لگا ہوا وہ شخص جو مبارک کے ساتھ تھا وہ کھڑا ہے۔ چنانچہ ام معبد رضی اللہ عنہ اور وہ بچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کیسے ہو تم، اور وہ مبارک کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کون مبارک؟ ارے وہی جو تو اس دن تمہارے ساتھ تھا، اس دن وہ تمہارے ساتھ تھا، کیسا ہے وہ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پر ہی لے چلے، مبارک کے در پر ہی لے چلے۔ چنانچہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلے، ایسے ہی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے، حضرت ام معبد حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا
تو کہنے لگی دیکھیے وہ ہے مبارک، چھوٹا بچہ ہے وہ، کہنے لگا۔ چنانچہ وہاں سے جو ہے سعادتیں لے کر واپس لوٹے اور راستے میں یہ بحث ہو رہی ہے دونوں میں، ماں بیٹے میں، کہ پہلے میں بتاؤں گا ابو کو کہ میں مبارک سے مل آیا، اور معبد کہہ رہی ہیں کہ میں بتاؤں گی کہ میں دیکھا تو پہلے میں نے نا۔ دیکھیے کتنی حسن کی شیفتگی تھی اور کتنا چرچا تھا اور کتنی ان کے اندر ایکسائٹنگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھنے اور بیان کرنے کی۔ چنانچہ ابو معبد راستے میں ہی مل گئے اور کہنے لگے کیا ہوا آج پھر تمہارے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا آج پھر مبارک تشریف لائے تھے؟ کہنے لگی آج مبارک خود تشریف نہیں لائے تھے، آج ہم خود ان کے ڈیرے پر ہو جائے، آج ہم خود ان کے ڈیرے پر آئے۔ ابو معبد کہنے لگے کون ہے آخری مبارک؟ ارے یہ وہی مبارک ہے جس کو دنیا محمد کہتی ہے، جس کو دنیا محمد کہتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کا آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔